آپ کہیں گے کہ صحابہ کرام کی باتیں بتلاتے ہو، کسی بات کے زمانے کی بھی تو باتیں بتاؤ نا۔ آئیے آپ کو اپنے روحانی آباء و اجداد کی زندگی کے کچھ حالات عرض کر دیتا ہوں۔ جب بھی عشق و محبت کی بات ہوتی ہے، جب بھی محبوب سے محبت کی بات ہوتی ہے، تو مجھے نانوتا کا قاسم نانوتوی یاد آتا ہے، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پیچھے انگریز لگ گیا کہ ان کو جہاں پکڑو وہیں پر ان کو پکڑ کر قید کر لو۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ روپوش ہو جائیں تاکہ آپ کی گرفتاری نہ ہو سکے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد کسی نے دیکھا کہ دوبارہ باہر گھوم رہے ہیں، کہا اے حضرت ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، ابھی آپ روپوش رہیں۔ فرمایا جب میں روپوش ہوا تھا میں نے اپنے محبوب کی پوری سیرت کے اوپر نظر ڈالی تھی۔ 3 دن جو غار سور میں گزارے تھے اس کے علاوہ محبوب کی سیرت میں روپوشی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ قاسم نانوتوی محبوب کی محبت میں، سنت میں، اقتداء میں 3 دن روپوش رہا۔ اب اگر کوئی مجھے پکڑ کر گرفتار کرتا بھی ہے تو کر لے۔ قاسم نانوتوی کو کوئی پرواہ نہیں، حج کے سفر پر نکلے۔ آپ نے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اشعار لکھے، فرمانے لگے امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا شمار، جیوں تو ساگ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار۔ ایسی محبت تھی۔ جب بھی عشق و محبت کا تذکرہ ہوتا ہے، گنگوہ کا وہ نابینا جس کو رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں، اس کی یاد آ جاتی ہے۔ آخری وقت تھا، آنکھوں کے اندر موتیا بند آ گیا تھا، آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اپنی آنکھوں میں سلائی سرما ڈالا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، نظر تو کچھ آتا نہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ فرمایا میرے محبوب ڈالا کرتے تھے، اس لیے میں بھی اپنی آنکھوں کے اندر وہ سرما ڈالتا ہوں تاکہ محبوب کی سنت کے اوپر عمل ہو جائے۔ یاد کریں جب بھی عشق و محبت کی بات ہوتی ہے مجھے دیوبند کا وہ بیٹا حسین احمد مدنی کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا رتبہ عطا فرمایا، اللہ کی ان کے دل میں کیا محبت تھی۔ جب بھی حج کا دن آیا کرتے تھے اس وقت میں دل ایسا تڑپ جاتا تھا، گھر کے اندر بھی چین نہیں آتا تھا، گھر کے باہر بھی بے چین رہتے تھے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کھانا لگ جاتا تھا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، بس یہی سوچتے تھے اور فرماتے تھے نہ جانے عشاق وہاں کیا کر رہے ہوں گے۔ کوئی عاشق محبوب کے در پر حاضری دے رہا ہوگا، کوئی عاشق طواف کر رہا ہوگا۔ فرماتے تھے نہ جانے عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا آرام کر رہے ہوتے تھے، رات کے آخری پہر میں آنکھ کھل جاتی تھی، اٹھ کے بیٹھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ فرماتے تھے نہ جانے عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ اللہ کو یہ تڑپ پسند آ گئی، اللہ نے قبول کر لیا، ان کی دعاؤں کو منظور کر لیا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما دی۔ آپ نے کم و بیش 16 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر درس حدیث دیا۔ آج یہاں پر بیٹھ کر کوئی عالم درس قرآن درس حدیث دیتا ہے، وہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین احمد مدنی آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا، آپ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور درس دیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے قال ھذا صاحب القبر صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قبر نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ نے وہ مقام دیا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں کسی نے دیکھا کہ اپنی داڑھی مبارک سے محبوب کے حجرے کی صفائی کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ راز کسی کو نہ بتانا، روزانہ محبوب کے حجرے کی میں صفائی اسی طرح کیا کرتا ہوں۔ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ اللہ نے وہ محبت عطا فرمائی۔